سپریم کورٹ ججز کا اندرونی بگاڑ قابو میں نہیں آ رہا، قوم کے لیے تشویش کی بات ہے، کیونکہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے عہدہ سنبھالنے کے بعد امید پیدا ہوئی تھی کہ شاید اعلیٰ عدلیہ کے ججز کے اختلافات دور ہوں گے یا کم از کم عوامی سطح پر اس کی تشہیر نہیں ہوگی، مگر ایسا نہ ہو سکا۔ پیر کو سپریم کورٹ کے دوسرے سینئر ترین جج اور اگلے چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس اعجاز الاحسن کی جانب سے موجودہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو لکھے گئے 2 خطوط منظر عام پر آئے۔ 11 دسمبر کو لکھے گئے خط میں سویلینز کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل اور جسٹس مظاہر اکبر نقوی کے کیس کے متعلق بینچز کی تشکیل پر اعتراضات اٹھائے گئے، جبکہ 17 نومبر کو لکھے گئے خط میں ججز کمیٹی کی منظوری کے بغیر روسٹر کے اجراء اور بینچز میں ججز کی تعیناتی پر اعتراض اٹھے۔ گزشتہ روز چیف جسٹس جناب قاضی فائز عیسیٰ نے ایک جوابی خط جاری کیا اور جس میں کہا انہوں نے، اور جو اس سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پہ جاری ہوا، جس میں انہوں نے کہا کہ میرے دروازے اپنے تمام ساتھیوں کے لیے ہمیشہ کھلے ہیں۔ آپ نے اپنے تحفظات کے لیے نہ مجھے کال کی نہ ملاقات کے لیے آئے، خط ملنے پر فوری انٹرکام پر رابطے کی کوشش کی لیکن جواب نہ ملا۔ میں نے اپنے سٹاف کو آپ کے ساتھ رابطے کا کہا، جس نے بتایا کہ آپ جمعے کی دوپہر ہی لاہور چلے گئے تھے۔ چیف جسٹس پاکستان نے لکھا، ہمیں 6 دن کام کرنے کی تنخواہ ملتی ہے، 4.5 دن کی نہیں۔ جج کی پہلی ذمہ داری عدالتی فرائض کی انجام دہی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ جواب جسٹس اعجاز الاحسن کے 17 نومبر کے خط کا ہے، گویا 11 دسمبر کے خط کا جواب ابھی نہیں آیا ہے۔ دوسری جانب جسٹس مظاہر اکبر نقوی بھی سپریم جوڈیشل کونسل میں اپنے خلاف ہونے والی کارروائی پر متعدد خطوط لکھ چکے ہیں۔ گزشتہ روز ان کی جانب سے چیف جسٹس اور سپریم کورٹ کے تمام ججز کے نام کھلا خط منظر عام پر آیا تھا، جس میں جسٹس نقوی نے لکھا تھا کہ چیف جسٹس کی سربراہی میں ہونے والی کارروائی پر بالکل یقین نہیں۔ سپریم جوڈیشل کونسل کے چیئرمین اور ممبران کی جانب سے مجھ سے روا رکھا گیا سلوک توہین آمیز ہے۔ جسٹس مظاہر اکبر نقوی نے لکھا کہ سپریم جوڈیشل کونسل کے چیئرمین قانون اور اپنے بنیادی حقوق کی کھلم کھلا، واضح اور مربوط اور بار بار خلاف ورزی کر رہے ہیں، اور ایک اعلیٰ جج کے خلاف شدید تعصب ثابت کرنے کے لیے یہ عمل ہی کافی ہے۔ سپریم جوڈیشل کونسل کی بوگس کارروائی کا آخر تک میں مقابلہ کروں گا، یہ کہنا ہے جناب جسٹس مظاہر اکبر نقوی کا۔ اس پوری صورتحال پہ بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ نامور قانون دان اور آئین و قانون کے ماہر بیرسٹر صلاح الدین موجود ہے، سابق صدر بھی رہ چکے ہیں سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے۔ بیرسٹر صاحب، یہ فرمائیے گا، یہ ماحول ہم پاکستانیوں کے لیے تو بڑے تکلیف کا باعث ہے، جب سپریم کورٹ کی بینچ میں جس کی ہم اتنے طویل عرصے سے وہاں پہ اختلاف تقسیم کی صورتحال دیکھ رہے ہیں، اور یہ کوئی آئینی اور قانونی معاملوں پہ نہیں ہیں، ذاتی معاملے ہیں، انا کے معاملے ہیں، اس قسم کے معاملے ہیں، اور وہ تھم کے نہیں دے رہے، اور اس کی پھر ہم مثالیں آج کل دیکھ رہے ہیں۔ کتنی تکلیف ہے آپ کو؟ جی بالکل کامران صاحب، یہ ڈویژن جو ہم سپریم کورٹ میں دیکھ رہے ہیں یہ بہت زیادہ واضح جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی ہوئی، پھر پٹیشن ہوئی، تو اس وقت سے جو دراریں جو سامنے آئی ہیں وہ ابھی تک لگتا ہے کہ وہ ابھی تک وہ ٹھہر نہیں سکی، اور یہ سپریم کورٹ کے لیے ایک بڑا مسئلہ ہے، ان کی کریڈیبلٹی وغیرہ کے لیے تو بڑا ضروری ہے کہ جج صاحبان اس پہ توجہ دیں اور اس معاملے کو حل کریں۔ جہاں تک یہ خطوط کی بات ہے، بینچز کی کانسٹیٹیوشن، یہ تو ہمارا بہت پرانا یہی مطالبہ تھا، اور جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ تھا اس کا مقصد بھی یہ تھا کہ جو یہ آپس میں ججز میں ڈفرینسز ہوتے ہیں کہ بینچز تشکیل کیسے دیے جا رہے ہیں کیسے نہیں، تو اس کو کسی طریقے سے ریزولو کیا جائے۔ میں سمجھتا ہوں پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو تھا وہ ایک مثبت قدم تھا، مگر مزید اس میں آئی تھنک رول میکنگ کی ضرورت ہے۔ میں اعجاز الاحسن صاحب کا میں نے خط دیکھا، اس میں انہوں نے سینیورٹی پرنسپل کی بات کی۔ میں تو اس کا قائل تھا بہت پہلے سے، اعجاز صاحب کی طرف سے تو اب یہ ایشو آیا ہے، مگر میں سمجھتا ہوں یا تو کوئی سینیورٹی پرنسپل رولز کے تحت بنایا جائے ان بینچز کی تشکیل کرنے میں، یا کئی جگہوں میں یہ بھی ہے، نیپال کی مثال ہے، برازیل کی مثال ہے، فلپینز کی مثال ہے، وہاں تو رینڈمائزڈ بیلٹنگ سے بھی ہوتا ہے۔ تو اس چیز پہ نیچرلی یہ جو ایشوز ہیں یہ کبھی ایک گو میں تو ریزالو نہیں ہوتے، مگر اس چیز پہ بھی سپریم کورٹ کو سوچنا چاہیے کہ ایک طریقہ کار ایسا طے کر پائیں
جس میں پھر لوگوں کے یہ جو اعتراضات ہیں وہ ہر وقت سامنے نہ آئیں۔ یہ فرمائیے گا کہ یہ بھی آپ نے جو بات کی ایک اصولی نوعیت کی بات ہے، انتظامی بات ہے، لیکن جو ذاتی نوعیت کے چیزیں سامنے آ رہی ہیں اور جو معاملات سامنے آ رہے ہیں اس پر اپنی آپ رائے دیجئے۔ مثال کے طور پہ معزز چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا جو آج 12 نومبر کا خط سامنے آیا ہے، اس میں انہوں نے جو نکات تھے اس کا جواب بھی دیا ہے، مگر اس کے ساتھ ہی ان کا ایک یہ کامنٹ ہے کہ ہم نے آپ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، آپ نہیں، ہمیں پتہ چلا کہ آپ لاہور چلے گئے ہیں، آپ کو 6 دن کے کام کرنے کے پیسے ملتے ہیں، ججز کی خدمات سر انجام دینے کے، آپ 4.5 دن میں چلے گئے۔ مناسب تھا آپ کے خیال میں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو حصہ تھا کہ 4.5 دن کا کام کرنے کے پیسے نہیں ملتے وغیرہ، میری نظر میں وہ غیر ضروری تھا۔ بہرحال یہ جو ایشوز ہیں یہ کیونکہ یہ کوئی بہت ہی کوئی سنگین تو بات نہیں ہے، لیکن یہ ترجمانی کرتی ہے جو حالات ہیں، جو خلش ہے، جو اس وقت کیفیت ہے ججز کے درمیان۔ یہ 4 جملے سب سے زیادہ یہ عیاں کرتے ہیں کہ وہاں ہو کیا رہا ہے۔ دیکھیں، بالکل ایک پرسیپشن لوگوں میں تو یہ ہے کہ ایک فیلنگ ہے کچھ جج صاحبان میں ماضی میں کہ وہ ٹارگٹ ہوئے تھے، اور اس کی وجہ سے ان کی جو آپس کی رنجشیں ہیں وہ اتنی بڑھ گئی ہیں کہ کئی مرتبہ پھر وہ رنجشیں، آپ کورٹ پروسیڈنگز میں بھی یہ جو کنٹروورشل کیسز ہیں، جب فل کورٹ کی بھی کارروائی تھی تو کورٹ پروسیڈنگز میں بھی وہ جو رنجشیں ہیں وہ سامنے آئیں۔ تو میری نظر میں تو تمام معزز جج صاحبان کو اپنا جو رتبہ ہے، اپنی جو سٹیٹس ہے اور جو کورٹ کی جو کریڈیبلٹی ہے اس کو مد نظر رکھ کے ان کی کوشش ہونی چاہیے۔ اب مظاہر نقوی صاحب کا بھی خط میں کئی بہت ہی تلخ باتیں لکھی ہوئی ہیں، ان کو ذرا سوچنا چاہیے کہ اس کو کیسے ریڈیوس کیا جائے۔ کیا جو یہ کیفیت ہے، یہ تقسیم کی بینچ کے اندر کیفیت ہے جس میں ذاتی معاملات بہت زیادہ ہیں، اس میں جو انصاف کی فراہمی جو کلیدی اولین بنیادی ذمہ داری ہے ہماری عدالت عظمیٰ کی، وہ اس سے ہیمپر ہوتی ہے اس حوالے سے، کیونکہ وہ تقسیم جو ہے وہ پھر عکاسی اس کی ہو فیصلوں میں اور سماعت میں، کچھ سیاسی بنیاد پر بھی اگر اس کی کہیں عکاسی نظر آئے تو وہ کتنا بڑا کنسرن ہے۔ دیکھیں، ایک پرسیپشن پھر یہ بن جاتا ہے اکثر کہ جو سٹانس لیا جا رہا ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ قانون کے کو مد نظر رکھ کے لیا جا رہا ہے، بلکہ آپس کی جو پرسنل ڈیفرنسز ہیں ان کی پرسوئنس میں یہ ججمنٹس یا کامنٹس یا آرڈرز آتے ہیں، تو اس سے نیچرلی سپریم کورٹ کی جو ساکھ ہے وہ متاثر ہوتی ہے۔